بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، اور جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو مخلوق خدا ہماری مددگار ہو جاتی ہے، ہماری مدد کرتی ہے، ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور غیب سے ہمارے لیے انتظامات ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جنہیں نہ ہم کبھی ملے نہ کبھی جانتے ہیں، اور یہ سب درود شریف کی برکت اور کمالات ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں درود شریف پڑھ رہی تھی، شب جمعہ تھی، اور ہمارے ایک گروپ ممبر ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی مہربانی سے اس وقت حج کے لیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں حج کی سعادت دی ہے۔ تو میں اس رات درود شریف پڑھ رہی تھی شب جمعہ کو، تو میرا ان سے رابطہ ہوا، تو پتہ نہیں میرے دل میں آیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا آج شب جمعہ ہے تو میرے تمام واٹس ایپ گروپ ممبرز کے لیے اور جتنے بھی میرے یوٹیوب ویورز ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دعائیں، مرادیں، حاجات پوری فرما دے۔ اب دیکھیں، وہ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے، لیکن انہوں نے پھر آپ سب کے لیے دعا کی، شب جمعہ تھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ تو جب میں یہ درود شریف پڑھ رہی تھی اور میں نے ان سے کہا تو میرے ذہن میں بس ایک بات آئی کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کب کب کہاں کہاں ہمارے لیے ذریعے، وسیلہ، اسباب پیدا کرتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے، لیکن انہوں نے ہم سب کے لیے دعا کی، جتنے یوٹیوب ویورز ہیں، جتنے واٹس ایپ کے ممبرز ہیں۔ تو اسی طریقے سے نا ہم جب کبھی کسی جانور کی مدد کرتے ہیں، کسی جانور کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں اس کی بھوک میں، تو وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مجبور پریشان ہوتا ہے، اللہ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، دعائے خیر کرتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے یا کسی نہ کسی ذریعے وسیلے سے کون کون ہمارے لیے کہاں کہاں درود پاک پڑھنے کی برکت سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری۔ مخلوقات میں کون کون سی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، چرند پرند سمندر سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے لیے اتنے لوگ اور اتنی مخلوقات دعائیں کرنے والی ہیں تو ہمیں ایک کام لازمی کرنا چاہیے، اور یہ پریکٹس میں نے خود بھی سٹارٹ کی ہے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ پریکٹس کریں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی درود پاک کی پڑھیں، اور اس کا ہدیہ ان تمام مخلوقات کو کر دیجئے جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون کون کہاں کہاں آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور کس کی دعا سے ہماری زندگی میں کون سی آسانی آ رہی ہے، کون سی پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ تو بس ایک کام کیا کریں، ایک تسبیح کسی بھی وقت چھوٹے سے درود شریف کی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد کی پڑھ لیں، 2 منٹ لگیں گے ہارڈلی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا رب عز و جل، میں تیرا غیبی نظام نہیں جانتی، نہیں جانتا کہ دنیا میں کون کہاں کس وقت میرے لیے دعا کر رہا ہے، اور نہ جانے کس کی دعا سے میرا کون سا مسئلہ حل ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، کس کی دعا سے میری زندگی میں آسانی آ گئی۔ تو اے میرے رب، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اور وہ جب بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں ان سب کو یہ درود پاک کی تسبیح ہدیہ کرتی ہوں شکرانے کے طور پر، کہ جن کو میں نہیں بھی جانتی تو ان کے دلوں میں بھی میرے لیے محبت ڈالتا ہے، عزت ڈالتا ہے، اور وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں ان سب کی روحوں کو، ان سب کی دلوں کو یہ درود پاک ہدیہ کرتی ہوں۔ تو اس کی برکت سے میرے لیے دعائیں کرنا اور بھی وسیع کر دے، اور ایسے معاملات پیدا فرما کہ مزید مخلوقات میرے لیے دعا کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ ہدیہ درود پاک کا شکرانے کے طور پر بھیجتے رہیں۔ ہمیں نہیں پتہ یہ کب کتنے ہاتھ ہمارے لیے دعا کے لیے اٹھیں اور ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے موت کے بعد کے کیا معاملات ہوں گے، کوئی ہمیں کچھ ہدیہ بھیجنے والا ہوگا یا نہیں، لیکن اگر آج دنیا میں ہم شکرانے کے طور پر ان تمام اندیکھے مخلوقات کو ہدیہ کرتے رہیں گے جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی رب کریم ایسے سلسلے بنا دے گا کہ لوگ ہمیں ہدیہ بھیجتے رہیں گے، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اسے کر لیا کریں، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جب شکرانے کے طور پر آپ درود شریف پڑھیں گے اور شکر کے طور پر یہ درود شریف ان سب کو ہدیہ کریں گے جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور مزید دعا کرنے والے لوگ اور دعا کرنے والے ہاتھ پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ کام میں نے خود بھی شروع کیا ہے، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے یہ شروع کر دیں، کیونکہ کتنے سارے لوگ جن کو میں نہیں جانتی وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کی دعا سے میری زندگی میں آسانی آ رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کر ہدیہ کریں، شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمارے لیے جو دعا کرنے والے لوگ ہیں ان میں برکت ہوتی جائے، اور ہمارے لیے دعا کرنے والے زیادہ ہوتے جائیں،
اور ان کی دعاؤں سے ہمارے لیے آسانیاں آتی رہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کریں، ہمیں ہدیہ کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو کہ دائمی زندگی ہے وہ بھی آسان ہو۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس لوگ کریں، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت دیکھیں گے۔ تو اللہ کریم بس قبول فرما لے، نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور درود پاک کی برکت سے ہمارے لیے دونوں جہاں کی آسانیاں پیدا فرما دے اور تمام جہانوں میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔